وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھ جاتی ہے اس کی نماز پر جو اس کے گھر میں اور بازار میں ہو 25 گنا زیادہ ہے۔ وذالک، اور ایسا اس وجہ سے ہے، انہ اذا توضأ فاحسن الوضوء، جب اس نے وضو کیا اور اچھی طرح یعنی سنت کے مطابق وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، اور پھر وہ مسجد کی طرف نکلا، لا يخرجه الى الصلاة، اور نہیں وہ گیا مگر صرف نماز پڑھنے کے لیے یعنی اخلاص کے ساتھ، لم يخط خطوة الا رفعت له بها درجہ، نہیں رکھتا ہے وہ کوئی قدم مگر بلند کر دیا جاتا ہے اس کی برکت سے اس کا ایک درجہ، وحط عنہ بها خطیۃ، اور مٹا دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے ایک غلطی، فاذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ نماز پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پہ رہتا ہے۔ کیا مانگتے ہیں دعا اس کے لیے؟ اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر مہربانی فرما۔ ولا یزال احدکم فی صلاۃ ما انتظر الصلاۃ، اور تم میں کا ہر آدمی نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہے، حالانکہ بھی نماز میں مشغول نہیں ہے، نماز کھڑی ہونے والی ہے مگر انتظار میں ہے، یہ بھی نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ وفی روایت قال اذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه، اور ایک روایت میں جب وہ مسجد میں داخل ہوا اور نماز نے اس کو روکے رکھا، یعنی ورنہ تو وہ جا سکتا تھا لیکن جماعت ابھی کھڑی ہونے میں وقت ہے اس لیے وہ ٹھہرا ہوا۔ وزاد فی دعاء الملائکہ، اور اس میں اضافہ ہے فرشتے کی دعا میں بھی۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرما، ما لم یؤذی بھی، جب تک کہ وہ مسجد میں کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، غیبت نہیں کرتا، تانے نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور ما لم یحدث فیہ، اور جب تک وہ حدث نہیں کرتا یعنی اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا ہے مسجد میں، اس لیے کہ وضو جب ٹوٹے گا تو اس کی وجہ سے بدبو پھیلے گی اور اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتک۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے کہنا چاہیے اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یعنی میرے مسجد میں آنے کی برکت سے، اے اللہ اس جگہ کی برکت سے میرے رحمت کے دروازے کھول دے، یا میری نماز کی توفیق کی وجہ سے میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اور جب وہ نکلے تو کہے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل، اور فضل سے مراد ہے روزی، یعنی مسجد سے نکلنے کے بعد روزی کو طلب کرے تو اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور فضل سے مراد بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد دوبارہ نماز کی توفیق ہے، اس لیے فضل کے معنی زیادتی کے ہے، اللہ ایک مرتبہ تو نے حاضری کی توفیق دی ہے مسجد میں، اب دوبارہ پھر سے مجھے حاضری کی سعادت عطا فرما۔ وعن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو اسے 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے، قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے۔ اسی روایت کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تحیۃ المسجد واجب ہے، حنفیہ کے وہاں تحیۃ المسجد واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور اس پر تمام حضرات کا اتفاق ہے کہ مسجد میں جب آدمی داخل ہو اور بیٹھنے سے پہلے اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب نہیں، لہذا اس سے تعین حنفیہ ہی کی ہوتی ہے۔ وان کا بھی بشرطے کی وقت مکروہ بھی نہ ہو، اگر فجر کی سنتیں ہیں، فجر کی سنتیں اگر آدمی گھر میں پڑھ کے آیا تو اس کے بعد مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ
فجر کے وقت میں فجر کی نماز سے پہلے فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور وہ تحیۃ الوضو ہو یا تحیۃ المسجد ہو، وہ تو نفل ہے۔ لہذا اگر آدمی سنتیں آ کر کے پڑھ لے مسجد میں تو یہ سنتیں کیا ہوں گی؟ کیا ہوں گی بھائی؟ کیا ہوں گی؟ نہیں پڑھی جائے گی، پاگل تک تحیۃ المسجد نہ پڑھے، تحیۃ الوضو نہ پڑھے، سنتیں گھر میں سے پڑھنا افضل ہے، لیکن گھر میں نہ پڑھ کر کے مسجد میں آ کے پڑھے۔ جب مسجد میں آ کے پڑھے گا وہ تو یہ دو سنتیں اس کے لیے تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائیں گی اور سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سمجھتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، سنت نہ پڑھے تو استغفر اللہ، فجر کی سنتوں کو اتنی اہمیت ہے، کرو سنت نہ پڑھے۔ اچھا فتوے دیکھو، اچھے مسئلے بتاؤ گے، لوگوں کو گمراہ کرو گے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی یہ 2 رکعتیں نمازیں دنیا اور دنیا کے اندر جو کوئی اس سے افضل ہے۔ فجر کی پہلے کی 2 سنتیں ہیں۔ وَلَوْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، اگرچہ تمہیں گھوڑے رون ڈالے پھر بھی نہ چھوڑا کرو اس کو، ہے، اور تم کرے سنت نہ پڑھے، ہے۔ ہر نماز میں جیسی جماعت کھڑی ہو کوئی سنت پڑھنے کی اجازت نہیں۔ فجر میں جماعت کھڑی ہو گئی پھر بھی سنت پڑھو، ہے۔ وہ کہہ رہا سنت نہ پڑھے، حمزہ کہہ رہا، اللہ رحم فرمائے۔ وعن ابی بن کعب بن مالک قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يقدم من سفر، حضرت ابی بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول اور عادت شریفہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سفر سے واپس نہیں آتے تھے الا نہارن۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ بتاتا والا چھوٹ گیا، چھوٹ گیا، کہاں رہتے ہو تم لوگ؟ غافل مغفل، کس دنیا میں ہو؟ نہیں تشریف لاتے تھے سفر سے الا نہارن، مگر دن میں، رات میں آپ گھر پہ نہیں آتے تھے۔ پھر ضحیٰ اور چاش کے وقت آیا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، اور جب تشریف لاتے تو شروعات کرتے مسجد سے، یعنی گھر پہ جانے سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے۔ فَصَلَّى فِيهِ رَكَعَتَيْنِ، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے۔ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ، پھر آپ اس میں تشریف فرما ہو جاتے تاکہ زیارت کرنے والے زیارت کر سکیں اور ملاقات کرنے والے ملاقات کر سکیں۔ اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا معمول ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا کرے تو بہتر ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی اگر گھر میں پہلے چلا جائے اور بعد میں مسجد میں آ جائے جب بھی ناجائز نہیں ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سنے کسی آدمی کو کہ اعلان کر رہا ہے کھوئی ہوئی چیز کا مسجد میں، فلیقل، تو جو آدمی سنے اس کو کہنا چاہیے لا ردها اللہ علیک، اللہ تیری کھوئی ہوئی چیز تجھے واپس نہ دے۔ کیوں؟ فإن المساجد لم تبن لهذا، اس لیے مسجدیں گمشدہ چیزوں کے اعلان کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں تو اللہ کے ذکر کے لیے نماز کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ بات اپنے دل میں نہ کہے حذیفہ، یہ بات اپنے دل میں نہ کہے بلکہ زبان سے کہے، باقاعدہ جب وہ آدمی اعلان کر رہا ہو میری فلاں چیز کھو گئی ہے بھائی، تو وہی اسی کے سامنے بلند آواز سے کہے لا ردها اللہ علیہ۔ اوہو، ہر کوئی چیز کا یہی مسئلہ ہے۔ لم، ہاں اللہ کرے تمہاری نہ ملے کھوئی ہوئی چیز، ہر زبان میں کہہ سکتے ہو، اگر عربی میں کہو تو سمجھے گا دعا کر رہا ہے میرے لیے، عجیب آدمی ہو، یعنی دل کے اندر بھی برا سمجھے، خدا کرے اس کو اس کی سزا ملے، اس نے مسجد کے اندر وہ کام کیا ہے جو مسجد جس کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، تو دل میں بھی سوچے اللہ کرے اس کی چیز ملے نا سزا میں، اور زبان سے بھی کہے۔ اور صرف یہی مسئلہ نہیں، ہر وہ چیز جو مسجد کے لائق نہ ہو جب آدمی وہاں کرے تو یہی ہونا چاہیے۔
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کھائے اس بدبودار درخت میں سے، بدبودار درخت سے مراد پیاز اور لہسن کچا ہے، فلا یقربن مسجدنا تو نہ آئے وہ ہماری مسجدوں میں. مسجد سے مراد صرف مسجد نبوی نہیں ہے بلکہ تمام مساجد مراد ہیں. اور یہی حکم کس کا ہے؟ تمام وہ چیزیں جن سے نمازیوں کو، فرشتوں کو اذیت ہو، چاہے وہ معقولات ہوں یا مشروبات ہوں، کھانے والی چیزیں ہوں یا پینے والی چیزیں ہوں، جن سے آدمی کے منہ سے بدبو آئے. اگر آدمی کے منہ سے بدبو نہیں آتی ہے لیکن اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، پاس آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ایسے آدمی کا بھی یہی حکم ہے وہ مسجد میں. اسی کو فرمایا کہ جو آدمی کھائے اس بدبودار درخت کو فلا یقربن مسجدنا تو نہ آئے وہ ہماری مسجدوں میں. تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے اور مسجد نبوی میں اور زیادہ شدت ہے اس میں. فإن الملائکۃ تتعظی بما یتعظی منہ الانس، اس لیے فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البداق فی المسجد خطیۃ وکفارتها دفنها، تھوک مسجد میں ڈال دینا یہ گناہ ہے اور اس کا کفارہ اس کو دفنانا ہے. یہ حکم جب تھا جب کچی مسجدیں بنی ہوئی تھیں، فرش وہاں نہیں بنے ہوئے تھے. اب یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کا کیا ہے؟ آدمی اپنے کپڑے میں تھوک کو لے لے اور اپنی جیب میں رکھے اور بعد میں پھینکے. وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امتی حسنوا وسیئوا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، حسن ہوا وسیئوا، ان میں سے اچھے اعمال بھی پیش کیے گئے اور برے اعمال بھی. ووجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، تو میں نے اس کے اچھے اعمال میں سے پایا وہ تکلیف دہ چیز جو ہٹا دی جائے راستے سے. راستے سے کوئی چیز ہٹا دینا یہ میری امت کے اچھے اعمال میں سے ایک بہت اچھا عمل ہے. ووجدت فی مساوی اعمالها النخاعۃ تکون فی المسجد لا تدفن، اور میں نے اپنی امت کے برے اعمال میں پایا وہ تھوک جو مسجد میں پڑا ہوا ہو جس کو دفنایا نہ گیا ہو، یعنی ہٹایا نہ گیا ہو، دھویا نہ گیا ہو، ختم نہ کیا گیا ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدکم الى الصلاة فلا یبصق امامہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو نہ تھوکے اپنے سامنے. فإنما ينادي الله ما دام في مصلى، اس لیے کہ وہ مناجات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پہ رہتا ہے. اور مناجات کرتا ہے مطلب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اللہ کے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. اس وجہ سے بے ادبی ہے ادھر تھوکنا، ادھر قبلہ بھی ہے اور قبلے کی طرف تھوکنا بھی اس کی توہین ہے، یہ بھی بے ادبی ہے. ولا عن یمینہ، اور نہ دائیں طرف تھوکے. فإن عن یمینہ ملکا، اس لیے دائنی طرف فرشتہ ہوتا ہے. فرشتہ تو بائیں طرف بھی ہوتا ہے، کل لکھنے والے فرشتے نہیں، اس کے علاوہ ایک خاص قسم کا فرشتہ آتا ہے جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں الہام کرتا ہے اور نمازی کے لیے دعا کرتا ہے اور نمازی کی دعا پر آمین کہتا ہے. وہ زیارت کے لیے آیا ہے اور زیارت کے لیے آنے والے کی توہین نہیں کرنا چاہیے ادھر تھوک دے آدمی. سمجھ میں آئی بات؟ فإن عن یمینہ ملکا ولیبصق عن یسارہ، اور تھوک دینا چاہیے اپنی بائیں طرف، او تحت قدمہ، یہ شک راوی ہے، یہ قدموں کے نیچے، اور پھر اس کو دفنا دے. وفی روایت ابی سعید تحت قدمہ الجسری، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے بائیں پیر کے نیچے دفنائے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي لم يقم منه لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اس بیماری میں جس میں آپ اٹھ نہیں سکے، جس سے یعنی جس سے آپ شفا نہ ہو پائی آپ کو، یعنی جس میں آپ کی وفات ہو گئی، جس کو مرض الوفات کہا جاتا ہے، فرمایا آپ نے اپنی اس بیماری میں جس سے آپ اٹھ نہ سکے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یا آپ نے اس
اس بیماری میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کو فوراً خیال آیا کہ نبیوں کی امتوں سے زیادہ میری امت مجھے چاہتی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو میری امت بھی اس برے عمل کے اندر مبتلا ہو جائے، اس لیے تنبیہ کرنے کے لیے آپ نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا۔ وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحين مساجد۔ حضرت جندب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا فرماتے ہوئے، آپ فرما رہے تھے باخبر ہو جاؤ، تم میں سے پہلے جو لوگ تھے وہ بنا لیتے تھے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں، اپنے بزرگوں کی قبروں کو سجدگاہ۔ الا فلا تتخذوا قبور مساجدہ انی انہاکم عن ذلک، باخبر ہو جاؤ تم نہ بنانا قبروں کو سجدگاہ، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا، فرمایا اپنی نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اپنی نمازوں سے مراد فرض نمازیں نہیں ہیں، نوافل گھروں میں پڑھا کرو، اور فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ جس گھر میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ پڑے رہتے ہیں جیسے مردے پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہے وہ ٹاور ہو، چاہے وہ بہت بڑی بلڈنگ ہو، حویلی ہو، لیکن وہ قبرستان ہی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما بین المشرق والمغرب قبلۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے۔ یہ آپ نے مدینہ طیبہ کے اعتبار سے فرمایا۔ مدینہ طیبہ قبلے کی طرف سے شمال کی جانب واقع ہے اور جنوب کی جانب جو ہے قبلہ ہے۔ یہ مطلب یہ ہے پوری دنیا میں کچھ ایسے حصے ضرور ہیں جن کا قبلہ کیا ہے؟ مشرق اور مغرب کے بیچ ہی میں ہوگا۔ وعن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال خرجنا وفدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ یعنی ہماری قوم کے لوگ نکلے ایک جماعت بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وفد ایک جماعت ہے جو اپنے پورے قبیلے کی نمائندگی کے لیے جاتی ہے۔ فبایعناہ، تو ہم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقبرت پر بیعت کی۔ وصلینا معہ، اور آپ کے ساتھ ہم لوگوں نے نماز ادا کی۔ واخبرناہ، اور ہم نے آپ کو بتایا ان بارضنا بیعۃ لنا، کہ ہماری زمین میں، ہمارے ملک میں ہمارا ایک گرجا گھر ہے، ایک کنیسہ ہے۔ اس کا مطلب وہ لوگ عیسائی تھے، طلق ابن علی اور ان کے ساتھ والے۔ ہماری زمین کے اندر ایک بیعہ ہے، ایک کنیسہ ہے۔ فاستوهبنا من فضل طہورہ، تو ہمیں آپ عطا فرما دیجئے، بخش دیجئے ہمیں اپنے وضو کا بچا ہوا پانی تبرک کے طور پر۔ فدعا بماء، آپ نے پانی منگایا۔ فتوضا، آپ نے وضو فرمایا۔ وتمضمض، اور آپ نے کلی فرمائی۔ ثم صبہ لنا فی اداوہ، پھر آپ نے اس کو ڈال دیا ہمارے چمڑے کے برتن میں۔ وامرنا، اور ہمیں حکم دیا۔ فقال اخرجوا فاذا اتيتم ارضكم، جاؤ اور جب تم اپنی زمین میں پہنچو، فاکسروا بیعتکم، تو اپنے کنیسہ کو توڑ دو۔ وانضحوا مکانها بهذا الماء، اور اس کی جگہ پر اس متبرک پانی کو چھڑک دو۔ واتخذوها مسجدا، اور اسے مسجد بنا دو۔ قلنا ان البلد بعید والحر شدید والماء ينشف، ہم لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارا ملک اور ہمارا شہر تو بہت دور ہے اور گرمی بڑی سخت ہے اور پانی تو خشک ہو جاتا ہے۔ فقال مدوه من الماء، آپ نے فرمایا اس میں پانی ملاتے رہنا۔ فإنه لا يزيده إلا طيبا طيبا، اس لیے پانی ملانے سے اس کی برکت ختم نہیں ہوگی، بلکہ جو پانی ملایا جائے گا اس کے اندر بھی اس کی برکت شامل ہو جائے گی، وہ پانی پورا کا پورا متبرک ہی رہے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ تبرک حاصل کرنا کیا ہے؟ یہ آداب میں سے ہے اور جائز ہے، اور حدیث میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدوران ينظف ويطیب، ام المومنین فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے مسجدوں کے بنانے کا گھروں میں۔ گھروں میں مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے گھروں میں ایک حصہ مخصوص کر دیا جائے تاکہ وہاں پر سارے لوگ نماز ادا کریں، گھر کی عورتیں بھی پڑھیں اور مرد لوگ بھی سنتیں وغیرہ وہاں پڑھا کریں، یعنی ایک حصہ
ایک کونا، ایک گوشہ، ایک مقام ہر گھر میں ایسا ہونا چاہیے، اس کو مسجد کہا جائے گا۔ پھر فرمایا اس کا حکم، آپ نے کیا حکم دیا؟ بولو کیا دیا؟ وَأَن يُنَظَّفَ، اس کو پاک صاف رکھا جائے، وَيُطَيَّبْ، اور اس کو خوشبودار رکھا جائے، اس کے اعزاز میں یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں حکم نہیں دیا کہے کا مسجدوں کو چونے و گچ سے بنانے کا، یہ مسجدوں میں نقش و نگار بنانے کا۔ قال ابن عباس لتضرخ نہیں بھائی، رفنہا کما زخرف الیہود والنصارى، فرمایا عبداللہ ابن عباس نے، اور یقیناً تم لوگ مسجدوں کو نقش و نگار والا بنایا جائے گا جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنی عبادت گاہوں کو نقش و نگار والا بنایا۔ یعنی علامات قیامت میں سے یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ حکم دیا ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا۔ مسجدوں کی آبادی وہاں دین کی باتیں ہیں اور نماز ہے اور روزہ ہے، یہ تھوڑی بتایا کہ مقابلے میں مسجدیں خوب اچھی اچھی بناؤ۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يتباهى الناس في المساجد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ فخر کریں گے مسجدوں میں، یعنی مسجدیں بنانے میں اور مسجدوں کو اونچا بنانے میں اور مسجدوں کو خوبصورت بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، ریس کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ اور یہ کیا ہے؟ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اگر بغیر ریس کے، بغیر مقابلے کے کوئی آدمی عمدہ مسجد بنا دے اور نقش و نگار بھی بنا دے تو متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ جو آدمی اپنے مکان خوبصورت بناتا ہے وہ تو اللہ کا گھر ہے، تاکہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے میری امت کا ثواب پیش کیا گیا، یعنی نیک کاموں کے، نیک اعمال کا ثواب۔ حتی القضاة، یہاں تک کہ وہ خس و خاشاک، وہ کوڑا کرکٹ، یخرجها الرجل من المسجد، جو آدمی مسجد سے نکال کے باہر کر دے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اس پر جو ثواب ہے وہ بھی مجھے میرے سامنے پیش کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور قضاء کے معنی قضا کہتے ہیں اس کوڑے اور کرکٹ کو جو آنکھ کے اندر پڑ جائے، اور جب آنکھ میں پڑتا ہے کوئی تنکا تو آدمی کو بہت تکلیف ہوتی، چین نہیں آتا ہے جب تک کہ نکل نہ جائے۔ اس طریقے سے اس میں اشارہ کیا گیا مسجدوں کی حفاظت اور گندگی سے صفائی اس طرح ہونا چاہیے، ایسے حفاظت ہونا چاہیے جیسے آنکھ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور فرمایا میرے سامنے پیش کیے گئے میری امت کے گناہ، فَلَمْ أَرَ ذَنبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا۔ آپ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں دیکھا قرآن کریم کی اس سورت سے یا اس آیت سے جو کسی آدمی کو عطا کی گئی اور اس نے اس کو یاد کر لیا اور اس کا حافظ ہو گیا، ثم نسیہا، اور پھر وہ اس کو بھول گیا، اس سے بڑا گناہ میں نے نہیں دیکھا۔ وعن بريدة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ اب حضرت بریدہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس ارشاد ہے کہ خوشخبری سنا دو اندھیروں میں مساجد کی طرف پیدل جانے والوں کو، کہا کہ مکمل نور کی قیامت کے دن، قیامت کے دن ہر آدمی کا نور یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، تو وہاں نور کی بڑی سخت ضرورت ہوگی۔ وہ نور کہاں ملتا ہے؟ اسی دنیا میں ملتا ہے۔ کیسے ملتا ہے؟ مسجدوں کی طرف اندھیری راتوں میں چل کے جانے والوں کو۔ حضرت سہل اور انس رضی اللہ عنہ سے بھی ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد مسجد فاشهدوا له بالایمان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے،
مسجد سے تعلق رکھتا ہے، مسجد میں جا کو آباد رکھتا ہے، فاشهدوا له بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو، یہ آدمی مومن ہے۔ کیوں؟ فإن اللہ یقول انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے مسجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کا مطلب وہ مومن ہے۔ اور بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس کو نکال دو مسجد سے۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ والدارمی وعن عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ اذن لنا فی الاختصاء، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں اجازت دے دیجئے اختصاء کی، خصی ہو جانے کی، نسبندی کرا لینے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا اندیشہ ہے، کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جائیں، وسوسے آتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خصا ولا اختصا، آپ نے فرمایا اور ہم میں سے وہ نہیں ہے جس نے نسبندی کی یا کرائی، جس نے نسبندی کرائی، ولا اختصا یا اس نے خود اپنی نسبندی کر لی۔ ان خصاء امتی الصیام، بے شک میری امت کی نسبندی کیا ہے؟ روزے ہے۔ یعنی جس طرح نسبندی سے آدمی کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، ایسے روزے سے بھی آدمی کے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ اچھا سمجھ لیجیے، یا بڑھ جاتی ہیں، جگ رہو سو رہو۔ اچھا فرمایا میری امت کا اختصاء کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ فقال اذن لنا فی السیاحہ، آپ اجازت دے دیے ہمیں سیاحت کی، سیر و تفریح کرنے کی، دنیا میں گھوم کر مقامات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی مجھے دے دیجیے، جیسے سیاح لوگ ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جانا ہے تو پھر جہاد کے لیے جاؤ، دونوں کام ہوں گے ڈبل ڈبل۔ فرمایا فقال اذن لنا فی الترحب، اجازت دے دی ہمیں راہب بننے کی، راہب کہتے ہیں یعنی دنیا سے بالکل کنارہ کش۔ فقال ان ترحب امتی الجلوس فی المساجد، آپ نے فرمایا میری امت کی رہبانیت اور میری امت کی کنارہ کشی مسجدوں میں بیٹھنا ہے۔ مسجدوں میں چلے جاؤ، وہ عیسائیوں والا نہیں کہ دنیا سے بالکل الگ ہو گئے اور چلے گئے کسی غار میں، اور نہ دنیا سے مطلب نہ بیوی بچوں سے مطلب۔ میری امت کے اندر جو ہے کیا ترحب کیا ہے؟ کنارہ کشی دنیا سے، کہ مسجدوں میں کو آباد کریں اور کیا کریں؟ وہ انتظار الصلاۃ، اور نماز انتظار کر۔ رواہ فی شرح سنہ وعن عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، بعد میں کہا ہے کہ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی عز وجل فی احسن صورت، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو بزرگ برتر کو دیکھا اچھی صورت میں۔ یہاں یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ میں نے جب اپنے رب کو دیکھا تو میں اچھی صورت میں تھا، متکلم اپنے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تو میں اچھی صورت میں تھا، یعنی اس کی وجہ سے میرے چہرے کی جو تابناکی تھی اور جو نور تھا وہ بڑھ گیا۔ اور اگر یہ مراد لیا جائے کہ میں نے اپنے اللہ بزرگ و برتر کو دیکھا ہے اچھی صورت میں، تو وہاں صورت سے مراد ہوگا اچھی صفات، کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں نے دیکھا اپنے پروردگار کو فی احسن صورت، عمدہ صفت میں، نیچے لکھا ہوا ہے اعلیٰ فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ سے پوچھا کس میں جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ عالم بالا کے لوگ، اعلیٰ مجلس کے فرشتے، عالم بالا کے لوگ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھا۔ قلت، میں نے کہا انت اعلم، کیا کہا؟ اے اللہ آپ کو پتا ہے۔ قال فوضع کفہ بین کتفی، تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی اپنی ہتھیلی میرے دونوں شانوں کے درمیان۔ یہ
متشابہات میں سے ہے. ہتھیلی تو ہے, کیسی ہتھیلی ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے. رکھ دی میرے دونوں شانوں کے درمیان, فوجدت بردھا بین ثدییہ, تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو محسوس کیا اپنے دونوں پستانوں کے درمیان. ٹھنڈک سے مراد یقین کی ٹھنڈک ہے, ہاتھ کی ٹھنڈک نہیں ہے, یعنی جو یقین پیدا ہونے سے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے. فعلمت ما فی السماوات والارض, تو میں نے جان لی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں تھی اور زمینوں میں تھی. وَتَلَا, اور آپ نے یہ آیت کریمہ پھر تلاوت کی کیا, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں, ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمان و زمین کی ملکیت کی چیزیں, بادشاہت کی چیزیں. وَلْيَكُونَ, اور تاکہ ہو جائیں وہ یقین کرنے والوں میں سے, یعنی ان کا یقین اور بڑھ جائے, یعنی ان کو عین الیقین حاصل ہو جائے. یقین تو تھا, دیکھنے سے یقین میں کمی آ جاتی ہے. اچھا, اتنی دیر میں تو سمجھ میں آیا جب اصحاب نے کہا تم تو مستغرق تھے, کھوئے ہوئے پتہ نہیں کہاں ہے, آنکھوں سے دیکھنے کے بعد لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, اور حق الیقین اس سے بھی اعلیٰ ہے. یقین, عین الیقین, حق الیقین. یقین اس سے اعلیٰ کیا ہے, عین الیقین. آنکھوں سے دیکھ لیا تو یقین اور بڑھ گیا, اور ہاتھوں سے چھو لیا تو یقین حق الیقین ہو گیا. کھا لیا, چکھ لیا ہے, تسلیم ہے, کوثر ہے, سلسبیل ہے, قرآن و حدیث سے سنا تو یقین ہے, جا کے دیکھ لیا تو عین الیقین ہو گیا, اور جب پی لیا تو حق الیقین ہو گیا. سنا ہے کعبہ ہے, اور سنا ہے نبی کا روضہ ہے, اور اتنے لوگوں نے بیان کیا جس کی وجہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں, لہذا یقین ہو گیا. اللہ نے وہاں پہنچا دیا, کعبے کو آنکھوں سے دیکھ لیا, روضے کو دیکھ لیا, تو یہ یقین ہو گیا. نماز پڑھ لی وہاں باقاعدہ, دعائیں مانگ لی, قبول ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو یقین ہو گیا. اور کیا, تو رواہ الدارمی مرسلا والترمذی ونحوہ, امام ترمذی نے بھی اسی جیسی روایت نقل کی ہے. ان سے بھی کس سے, عبد الرحمن ابن عیاش سے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے, اور معاذ ابن جبل سے. اور اس میں اضافہ بھی ہے. کیا اضافہ ہے, قال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں کس چیز میں بحث کر رہے ہیں ملأ اعلیٰ کے لوگ, عالم بالا کے لوگ, اعلیٰ مجلس کے فرشتے. قلت نعم, تو میں نے عرض کیا ہاں. فی الکفارات, کفارے کے بارے میں فرشتے اس وقت بحث کر رہے ہیں. کفارہ کیا ہے, جو گناہوں کو جو چیزیں مٹا دیتی ہیں. تو کیا بتایا, والکفارۃ والمکث فی المساجد, وہ کفارات کیا ہے, مسجدوں میں ٹھہرنا, بعد الصلاۃ, نمازوں کے بعد, مسجد میں نماز کے بعد بھی اگر بیٹھے رہے تو یہ کیا ہے, اس سے گناہ معاف ہو رہے ہیں, کفارہ بن رہا ہے. اور کیا بتایا, والمشی علی الاقدام الی الجماعات, اور پیدل چل کر جانا جماعت حاصل کرنے کے لیے, یہ بھی کیا ہے, ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے تو کفارہ بن گیا. وابلاغ الوضوء فی المکارہ, اور وضو کو مکمل کرنا ناگواری کے باوجود, سخت سردی کے موسم میں. فمن فعل ذلک عاش بخیر ومات بخیر, جو آدمی یہ کام کرے گا وہ زندگی بھی گزارے گا عافیت اور خیر کے ساتھ, اور موت بھی اس کو آئے گی خیر و عافیت کے ساتھ. وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ, اور وہ اپنے گناہوں سے اس طرح ہو جائے گا جیسے کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو. وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ, اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات, جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کہا کیجئے اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں نیک کاموں کے کرنے کی توفیق, وترک المنکرات, اور برے کاموں کے چھوڑنے کی توفیق, وحب المساکین, اور غریبوں کی محبت, یعنی خود میں غریبوں سے محبت کروں اور غریب مجھ سے محبت کریں. فَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادَتِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ, اور یہ بھی دعا کیجئے جب آپ ارادہ کریں اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا,
فتنہ کہتے ہیں ایسی آزمائش، ایسا ابتلا جس میں آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے. نہیں سمجھے فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا ابتلا جس میں آدمی کے ایمان کے جانے کا خطرہ ہو. اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہا یہ دعا مانگا کیجیے، وَإِذَا أَرَدْتَ، جب آپ ارادہ کریں اپنے بندوں کے بارے میں کسی فتنے کا، آزمائش کا، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے بغیر فتنے میں مبتلا کیے ہوئے. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام تو معصوم ہیں، آپ کو کسی فتنے سے کیا، لیکن یہ تنبیہ کرنے کے لیے اور اپنی امت کو سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا مانگا کیجئے. یعنی اس دعا کی ضرورت آپ کی امت کو ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے. قال والدرجات، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اور درجات جانتے ہیں آپ؟ یعنی وہ کون سے اعمال ہیں جن سے درجے بلند ہوتے ہیں. قال، تو فرمایا، کیا فرمایا؟ افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، واطعام الطعام، اور کھانا کھلانا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. ولفظ هذا الحدیث کما فی المصابیح، اور اس حدیث کے الفاظ ویسے ہیں جیسا کہ مصابیح میں ہیں. لم اجدہ عن عبد الرحمن، میں نے عبد الرحمن کی سند سے یہ الفاظ نہیں پائے، مگر کہاں پائے؟ شرح السنہ میں. یعنی یہ صاحب مشکات کا صاحب مصابیح پر اعتراض ہے کہ اس میں وہ ایسی روایتیں لاتے ہیں جو بخاری و مسلم پہلی میں اور دوسری میں سیاہ ستہ میں سے، شرح السنہ اس میں سے نہیں آتی.